علامہ سید ذکی سویج اور دیگر مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں، اور اہتمام مجلس میں خدمات پیش کرنے والے افراد کے مرحومین کے لیے، حاضرین جمیع حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ. تاجر ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صلوات سامعین گرامی قدر، مسلسل گفتگو ہے تعلیمات اسلام اور عقل کے رشتہ پہ اور حقانیت مذہب تشیع. اس گفتگو کے سایہ میں ہم ثابت کر رہے ہیں عقائد تشیع کی حقانیت اور ضرورت عقل تمام تعلیمات اسلام کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن کی تاکیدات عقل. اور یہ کہنا قرآن کا، بار بار یہ کہنا کہ تم کیوں نہیں عقل سے فیصلہ کرتے، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، تم کیوں نہیں تفکر کرتے. قرآن چاہتا یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں دین کو سمجھے، اور اس لیے فرمایا
کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو ہمارے امر کو، ہمارے اذن کو، پیغام ہدایت کو عقل سے نہیں سمجھتے، اس کی معرفت میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ رجس اور عیب اور گمراہی ڈال دی جاتی۔ رجس کا مفہوم ہے ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی گمراہی، اس کو کہتے ہیں رجس۔ اللہ نے ہدایت کے لیے ربوبیت فرمائی کہ مخلوق کو بنانے کے بعد اہم ذمہ داری ہے ربوبیت، تو اس کے لیے اللہ نے دو وسائل ہدایت کو قائم فرمایا، جس پر تفصیلاً گفتگو گزشتہ مجالس میں ہو چکی۔ ایک ہدایت تکوینی اور دوسری ہدایت تشریعی۔ تکوینی ہدایت عقل کے سپرد ہے، اور تشریعی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین، ائمہ طاہرین کو بھیجا۔ جس طرح تکوینی ہدایت کو نافذ کرنے والا اللہ خود ہے، عقل کو پیغام ہدایت تینت میں فراہم کرنے والا اللہ خود ہے، اسی طرح تشریعی ہدایت کا بھی کوئی مرحلہ اللہ نے اپنے اختیار سے باہر نہیں رکھا۔ اجازت نہیں دی مخلوقات کو کہ وہ تشریعی ہدایت کے مرحلہ پہ معبود کے تعین میں اپنی مرضی سے کام لیں، نبی اور رسول کے تعین میں اپنی مرضی کا استعمال کریں، جمہوریت سے پوچھیں کہ کس شخص کو رسول ہونا چاہیے۔ جیسے جمہوریت، انسانوں کی اکثریت، انسانوں کا اجتماع معبود کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جس طرح انسانی اجتماع نبی کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسے ہونا چاہیے، اسی طرح انسانی کثرت، انسانی اجتماع امام کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسے امام ہونا چاہیے۔ اور میں نے ایک مجلس میں عرض کیا، وہیں سے چونکہ یہ مجالس مسلسل ہیں اور میں سمجھتا ہوں مجھے بیان کرنے میں آسانی ہے ان سامعین کے لیے کہ جو مسلسل اس کو سلسلہ وار سن رہے ہیں، چونکہ بہت سی باتیں جو آنے والی مجالس میں آ رہی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح امام، جس طرح نبی، یہ سب اللہ کی مشیت سے ان کا انتخاب ہوگا، ان کا اصطفیٰ۔ اللہ جب مقرر کرتا ہے تو اسے اصطفیٰ کہتا ہے، مصطفیٰ کرنا۔ اور انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ حق دیا گیا، اہل ایمان کو، امامت کی منزل پہ اگر ہم گفتگو کریں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بنا سکتے ہیں۔ پیش نماز جو ہوتا ہے، مسجد کے امام سے ہٹ کے، اس سے بڑھ کے انہیں یہ اختیار نہیں کہ وہ اس سے بڑی امامت کا فیصلہ کریں۔ اور مسجد کا امام بھی مکتب اسلام میں، مکتب تشیع میں بنانا کوئی اتنا آسان نہیں، اس کے لیے بھی شرائط رکھی۔ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، جعفری ہو، صحیح النسب ہو۔ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی ادھوری ہے تو اسے امام نہیں چنا جا سکتا۔ ہر طور ملت سے گفتگو ہے، ملت اسلامیہ سے، آپ کی وساطت سے پیغام ہے، اور آپ سب کے لیے بھی کہ اپنے دین کی حقانیت کو سمجھیں اور لطف لیں، کہ امام مسجد کے لیے بھی شرائط ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ مسجد کا امام امت خود چن سکتی ہے، لوگ خود بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر مسجد کے امام کو کمپیئر کیا جائے امت کے اجتماعی امام سے، تو ایسا نہیں ہے کہ بہت کم فاصلہ ہے، کہ بھئی جو مسجد کا امام بن گیا اسی کو اگر تھوڑی سی ترقی دے دیں
تھوڑے سے بادشاہوں کی آشیرواد اسے مل جائے تو وہ امام ہو جائے، اکثریت اسے مان لے تو امام مان لو، پوری امت کا امام۔ تو یہ مسجد والا امام امام امت کی منزل تک جا نہیں سکتا کبھی بھی، چاہے جتنا بوڑھا امام ہو جائے۔ صلوات پڑھیے۔ بوڑھا امام ہو جائے، پرانا امام ہو جائے، پرانا چھوڑیے پھٹا پرانا ہو جائے، مسجد کا امام نہیں، یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ امت کا امام بن جائے۔ مسجد کا امام رہے گا، وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ، عدل، خاص خصوصی شرط۔ اچھا، اگر مسجد کے امام اور امام امت کا آپ تھوڑا سا موازنہ دیکھیں، مسجد کا امام زیادہ سے زیادہ معموم کون ہوتے؟ جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو جو مسجد کا امام ہے وہ معموم کی صرف نماز کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کسی امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نے نماز میں کوئی غلطی کر دی اور آپ روزہ سے تھے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، آپ کے روزے پہ اس کا اثر نہیں پڑا۔ مسجد کا امام آپ کے حج پہ کوئی اثر نہیں رکھتا، وہ صرف ان رکعتوں کی حد تک آپ کا امام ہے، درست پڑھائے تو بجا، درست نہ پڑھائے تو آپ کو صرف اعادہ نماز کرنا ہے، آپ کے دوسرے اعمال پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ یہ ہے مسجد کا امام۔ اور جو امت کا امام ہے وہ صرف نماز تک کا امام نہیں، وہ پورے کے پورے دین کے اعمال میں، عقائد میں آپ کا امام ہے۔ اور اگر کسی نے امام امت غلط چن لیا تو صرف اس کی نماز باطل نہیں ہو رہی، اس کا روزہ بھی باطل ہو رہا ہے، اس کا کلمہ بھی باطل ہو رہا ہے، اس کی عبادات بھی باطل ہو رہی ہیں، اس کے عقائد پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو امام امت اتنا آسان نہیں کہ اسے مسجد کے امام سے ترقی دے کے امام امت سمجھا جائے۔ تو کتنی کم بختی ہے مورخین کی اور تعین کرنے والوں کی کہ جب رسول کے بعد پوری ملت کی امامت کا مسئلہ تھا، جسے خلافت کہہ لیجئے، تو وہاں دلیل صرف 2 رکعت پڑھانے کی پیش کرتے ہیں۔ بھائی جو 2 رکعت میں اگر امام ہو بھی گیا کوئی تو اسے انہی 2 رکعت تک رہنے دیجئے۔ کس نے آپ سے کہا کہ 2 رکعت پڑھا دینے والا پورے دین میں امامت کا حامل ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رسول کے آخری ایام میں فلاں نے نماز پڑھا دی تھی، تو بھائی پڑھائی تھی تو اسے رکھیے امام مسجد، دین کا امام مت سمجھیے۔ ملت کا، پوری ملت کا امام وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے یہ جو امامت عطا فرمائی یہ کہاں سے آئی؟ بھئی اللہ جب پوری انسانیت کے لیے کوئی امام بناتا ہے تو اس کی حد مسجد نہیں ہوتی، پورا دین اس کی امامت کے سائے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ نظریہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہیں پوری انسانیت، تمام انسانوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم وہاں خاموش نہیں ہوئے، خلیل تھے اللہ کے۔ جب نعمت ملتی تھی تو ذریت کے لیے مانگ لیتے تھے، نبوت ملی تو کہا کہ میری نسل میں بھی ایک ایسا رسول بھیج جو نفوس کا تزکیہ کرے، تلاوت کتاب کرے، لوگوں کو ہدایت تک پہنچائے، تزکیہ نفس کرے۔ اور جب اللہ نے انہیں امام بنایا تو یہاں بھی خاموش نہیں رہے، یہاں بھی سوال کیا وقال من ذریتی، میرے اللہ یہ جو نعمت تو دے رہا ہے، جس طرح نبوت کو تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ ذریت میں جائے گی، اسی طرح مجھے امامت بھی ذریت میں عطا کر۔
تو اب جب خلیل کوئی دعا مانگتا تھا تو اللہ انعام بڑھا کے دیتا تھا. اب خلیل کیا تھے؟ خود کیا تھے؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ صرف انسانوں کے امام تھے. اللہ نے دعائے خلیل کو جب عروج بخشا تو ایسی امامت عطا کی کہ صرف انسانوں کی امامت نہیں، کائنات کی امامت عطا کر دی. کائنات کی امامت دی. اسی لیے اللہ نے اصطفا کی آیت بھی بھیجی، ان اللہ اصطفا آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ صرف چند انسانوں تک نہیں ہے یہ اصطفا، یہ عالمین. عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے سمجھ میں آئے گا. صلوات پر محمد. اس معیار کی امامت بخشی، جہاں جہاں اس کی ربوبیت، جہاں جہاں وہ رب، وہاں کی امامت. اور نبوت بھی عطا کی تو وہاں کا نبی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انہیں رحمت بنایا اور پھر اس آل کو چنا عالمین کے لیے، عالمین میں مصطفیٰ بنا دیا. اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے بھی چناؤ کا کوئی معیار ہے. اللہ کیوں اتنی انسانیت میں سے کسی کو چنتا ہے؟ کچھ خانوادوں کو چنا، مصطفیٰ بنایا. کیوں ایسا ہوا؟ تو کہیں تو چاہیے کہ پروردگار قرآن میں اپنے معیار انتخاب کی نشانیاں بتا دے. تو سورہ دخان میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ جو چنتا ہے ہادی کو، تمہارے لیے کسی کو ہادی بناتا ہے، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اوصیاء ہیں، ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہے. اور اس کرائٹیریا کو اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا سورہ دخان کی آیت کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم انہیں ہادی تم پر بناتے ہیں، نبی یا امام جس کو بھی بناتے ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس لیے کہ عالمین پر ان کا علم فوقیت رکھتا ہے. تو علم کی بنا پر عالمین کی امامت ملتی ہے. تو جن کا علم محیط ہو جائے عالمین کی سرحدوں پہ تو انہیں مصطفیٰ بنا کے یہ منصب عطا کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور چونکہ وہ 5 حدیثیں ہمیشہ یاد کرواؤں گا کہ جن میں اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ نوری. اور اس کی تشریح میں نے یہ پیش کی تھی کہ یہ 5 مختلف چیزیں اول مخلوق مختلف ہو کر نہیں ہیں، یہ اسی نور اول کے مختلف اعزاز ہیں. کہیں نور اول عقل اول، کہیں اسے کہا علم اول، کہیں اسے قلم اول، کہیں ماء اول. تو یہ نور اول کے مختلف نام ہیں. تو پتا چلا کہ اللہ جب منتخب فرماتا ہے علم کی بنیاد پر تو اسی علم کا دوسرا نام عقل ہے. تو جو عقل میں بلند ہوتے ہیں، جو علم میں بلند ہوتے ہیں، پروردگار انہیں پوری مخلوق میں سے اختیار فرما لیتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے اور مخلوق کا ہادی مقرر کر دیتا ہے. اجازت نہیں ہے کہ جو اس سے کم درجے کے ہوں وہ آ کے اعلان کریں کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. نہیں، لیڈرشپ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے علم اور عقل کامل ہو تو اللہ عہدہ عطا کرتا ہے. اور یہ علم کیا کس منزل پہ ہے معصوم کا؟ دیکھیے سورہ رعد کی آیت کہ وقال الذین کفروا لست مرسلا. اب علم میں کیفیت کیا ہے جنہیں چنا ہے،
کس معیار پہ ہے تلنے والا یہ علم؟ یعنی کسی نے سمجھا کہ تھوڑا سا علم بھی کافی ہے؟ جو انہی کے مکتب سے علم پڑھ کے نکلے انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا. تو علم کا وزن کیا ہونا چاہیے؟ کس معیار کا علم مطلوب ہے یہاں؟ الہی عہدوں کے لیے کس معیار کے علم کی ضرورت ہے؟ آئیے اس آیت پہ ہم آپ کو یہ آیت پیش کرتے ہیں. آپ اس کو قریب سے اس آیت کے قریب جائیے, اس کے معانی پہ غور کیجئے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول, وہ لوگ جنہوں نے تیرا انکار کیا اور انکار کر کے یہ کہا کہ کسی نے تجھے نہیں بھیجا. بھئی یہ عجیب ایک چھوٹا سا ٹکڑا, اس کے بعد اگلا حصہ. اب یہ انکار کرنے والے ہوں یا شک کرنے والے ہوں, دونوں اس میں آ گئے. میں نے ایک مجلس میں عرض کر دیا کہ انکار بھی لشکر جہل کا سپاہی ہے, شک بھی لشکر جہالت کا سپاہی ہے, اور اس کے مقابلہ میں لشکر عقل کے پاس یقین کا سپاہی ہے. لشکر عقل کے پاس یقین کا سپاہی, لشکر جہالت کے پاس شک کا سپاہی. اور یہ شک اور انکار میں کوئی فرق نہیں ہے. انکار جس شجر کا نام ہے اس کے بیج کا نام ہے شک. تو یہ بیج پھوٹتا ہے تو انکار پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جہاں ہو ہی تنزلی پستی, وہاں بڑے ہونے سے کچھ اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی. کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی بیوقوف بڑا ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ عقل مند ہو جائے گا, یہ مانیے کہ بیوقوفی بڑی ہو رہی ہے. تو بڑے ہونے سے عقل نہیں آتی. عقل کو عقل سے پہچانا جا سکتا ہے, بڑائی سے, عمر سے, ایجنگ سے نہیں. عقل کو تولنے کیا ہوتا ترازو, علم سے پہچانیے. دوسرا, پورا لشکر دیکھیے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں صاحب عقل ہوں تو پھر عقل کے 75 سپاہی ہیں. دیکھیے 75 سپاہی پورے ہیں تو صاحب عقل ہے. اور اگر آدھے سپاہی جہالت کے رکھے ہوئے ہیں تو منافقت کا لشکر ہے. صلوات پڑھیے. اسی اللہ نے کہا مجھے ایسے لشکروں پہ اعتماد نہیں. ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. کبھی حالت ایمان میں آ جاتے ہیں, کبھی حالت شک میں چلے جاتے ہیں. 2 سپاہی ایمان کے لشکر سے لیتے ہیں, 2 سپاہی عقل کے لشکر سے لیتے ہیں, پھر 2 سپاہی جہالت کے لشکر سے لیتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوا؟ ثم ازدادوا کفرا. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو پھر واپسی کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملا. ثم ازدادوا کفرا. پھر ان کے کفر ہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وقال الذین کفروا, جنہوں نے تیرا انکار کیا. وقال الذین کفروا لست مرسلا. انہوں نے انکار کر کے یہ کہا لست مرسلا. اب یہاں بہت اس کا ایک ترجمہ ہے کہ تم رسول نہیں ہو, اور دوسرا انداز ہے کہنے کا کہ تمہیں کسی نے رسول نہیں بنایا. اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں. مرسل, یہ جو لفظ ہے ارسال, بھیجنے والا. مرسل سے مراد ہے جس نے بھیجا, اور اگر زیر ڈال دیں مرسل کہہ دیں تو جس کو بھیجا. منتظر, امام المنتظر نہیں ہے. امام المنتظر وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. امام المنتظر ہم لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں. ہم منتظر ہیں, وہ منتظر ہے. اسی طرح رسول مرسل ہیں, جس نے بھیجا, جس کو بھیجا گیا وہ مرسل.
اب بھیجنے والا، اب چاہے اس کا ترجمہ کچھ ہو جائے، یہ باریکیاں ہیں، اس میں آپ کو ڈالنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر آنے والے کا انکار ہو کہ تو رسول نہیں، تو بھی از خود بھیجنے والے کا انکار ہو گیا۔ اور اگر کہا جائے کہ تجھے بھیجا کسی نے نہیں، تو پھر اگر بھیجا کسی نے نہیں تو جو آیا ہے اس کا خود انکار ہو گیا۔ تو جو بھی موانی ہو، کہا یہ گیا کہ اے رسول، جنہوں نے یہ کہا کہ تو نہیں بھیجا گیا، تو رسول نہیں ہے، تو ان سے کہہ دو، کیا کہو؟ وہی آیت سورہ رعد کی، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یاد رکھو، تم نہیں مانتے، نہ مانو، تمہاری اپنی قسمت، مجھے اپنی رسالت کے لیے، اپنے رسول ہونے کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں۔ قل کفا باللہ، کافی، کفا کا لفظ کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے۔ اب تھوڑے بہت علم کے ساتھ امامت نہیں مل سکتی، کل کتاب کا علم ہو اور اس منزل پہ ہو کہ وہ رسالت کا گواہ بن سکے۔ اور رسول سے پوچھا کہ اب اللہ کس طرح گواہی دے گا؟ کیا فرش پہ آئے گا؟ نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے آیتیں بھیج کے، قرآن بھیج کے۔ قرآن کی آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ کہیں آسمان سے بھیجی گئی ہیں۔ آیتوں کا مفہوم بتا رہا ہے، لوگ گھڑ کے نہیں لا سکتے ان جیسی آیتیں۔ پتہ لگ رہا ہے کہ کسی زمین والے کا کلام نہیں، کسی عظیم غیب کا کلام ہے، ایسا کلام کہ جو کائنات کے تمام علوم پر محیط قرآن۔ تو قرآن خود گواہی کہ کوئی اللہ ہے، کوئی اتنا صاحب علم ہے کہ جو یہ کتاب نازل کر رہا ہے۔ تو اللہ کی گواہی قرآن، قل کفا باللہ شہیدا بینی، آپ کے اے لوگوں تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ دوسرا وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن کافی ہوا اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کا کلام بن کر۔ دوسرا کون؟ رسول سے پوچھا گیا، کہا میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ ومن عندہ علم الکتاب پہ تو الگ مکمل مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اس جرح میں کہ ثابت کیا جائے کہ جو کچھ اس کے مقابلہ میں جھوٹی تفسیریں لائی گئی وہ غلط ہیں، امیر المومنین ہی اس کے مصداق ہیں۔ لیکن اس مجلس میں اتنا وقت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طے شدہ امر ہے، اور برادران اہل سنت اور مکتب تشیع کی بیشتر معتبر تفاسیر نے یہی لکھا کہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 گواہ پیش کر دے۔ تب یہاں ایک لفظ آیا کفا باللہ ہے، کہ اللہ کافی ہے۔ کمال ہے، اللہ کافی کہے تو علی کو ساتھ رکھتا ہے۔ امت نے کافی کہا تو علی کو الگ کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو کتاب کافی ہے۔ میں اس ملت سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں کہاں سے حدیث ثقلین کی نصرت کر رہا ہے قرآن، یہ دیکھیے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے بڑی تو کوئی ذات نہیں، اور اپنے سب سے پیارے حبیب کی گواہی کا مرحلہ ہے۔ تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تیری گواہی کے لیے میں ہی کافی ہوں، لیکن جہاں اللہ نے صرف اپنا ذکر کیا، وہاں اپنے رسول کی گواہی میں اپنی ذات کو بھی کافی نہیں سمجھا، وہاں علی کو ساتھ رکھا۔ تو بھائی رسول کی زندگی میں قرآن کے نازل ہونے کے دوران
اللہ اور قرآن رسول کی صداقت کے لیے کافی نہیں رہتے تو رسول کے بعد امت کو یہ اختیار کیسے مل گیا کہ اب وہ اکیلے قرآن کو کافی سمجھ لیں؟ اسی لیے، اور اس کی دلیل دیکھیے، مباہلہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے، دوسری دلیل قرآن سے، ثقلین کی دوسری دلیل، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو یہ آئیں گے سارے، تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ابھی تک یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں، دلیل مان نہیں رہے، حتیٰ کہ سارا علم، سارا قرآن، وہ علم جس کا یہ عالم ہے، ومن عندہ علم، علم الکتاب، وہ سارا علم ہے رسول تو نے پیش کر دیا. تو قرآن سارا پیش کر دیا. مخالفین کو قرآن ہدایت نہیں دے سکا. کوئی مولوی نہیں پڑھ رہا تھا قرآن، کوئی مبلغ نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی مناظر نہیں پڑھ رہا تھا، خود وارث قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، مگر انہیں ہدایت نہیں ہوئی. فرمایا کہ اب یہ دلیلیں ان کے لیے کافی نہیں، اے رسول اب اعلان کر کے اب میں وہ دلیلیں لانے والا ہوں کہ جنہیں تم جھٹلا نہیں سکو گے. نذر ابناءنا وابناءکم، تم اپنے لے آؤ بیٹے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹیاں لاؤ، اپنے لیے بھی نہیں کہا کہ میں اپنی بیٹیاں لاؤں گا. نساءنا، میں اپنی ساری عورتیں جو اس معیار پہ، جو رسالت کے ساتھ نساء رسالت کا معیار پورا کرتی ہوں، وہ ساری لے آؤں گا. ابناءنا وابناءکم، اور ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. ثم نبتہل، مباہلے کا لفظ، یہ قرآن کا لفظ ہے. ثم نبتہل، مباہلہ کیا ہے؟ زیر آسمان کھڑے ہو کے اپنے دعویٰ کو پیش کر کے اللہ سے بلا واسطہ پکار کے کہا جائے گا کہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر. اسے کہتے ہیں مباہلہ. تو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اب جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت آ جائے گی. اب رسول نے یہاں بھی نہیں ڈرے، قرآن سنتے رہے 3 دن، کہا ٹھیک ہے ہم لے آئیں گے، آپ لے آئیے. اب رسول نے کیا کیا؟ قرآن نے کیا کیا؟ صیغے جمع کے رکھ لیے. پہلا صیغہ ابناءنا، جتنے بیٹے ہیں وہ میں لے کر آؤں گا، تم بھی لے آؤ. نساءنا، جتنی عورتیں میرے معیار صداقت پہ پوری اترتی ہیں. کیوں صداقت؟ یہاں صادقین کا مظاہرہ ہے، کیونکہ کاذبین پر لعنت آنی ہے. تو کاذبین کے مقابلہ میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو صادقین ہوں. کیسے ممکن ہے کہ وہاں کاذبین پہ لعنت آئے اور اس لشکر میں بھی کچھ کاذبین کھڑے ہوں؟ تو رسول کے پاس ایسا لشکر تھا اس وقت مدینے میں کہ عقل کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں جہالت کو بھی موقع دیا گیا تھا کہ آ کے بیٹھے، انقلاب حاصل کرے، عقل بن جائے. چونکہ رحمت تھے، سب کو بٹھا رکھا تھا. مگر اللہ کے رسول نے یہاں وہ میدان تھا، یہاں مکس مجمع جا کے آیت کا مقصد پورا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے. جو بھی اس طرح کا ہوگا، لشکر جہالت کا ہوگا، چاہے یہاں کھڑا ہوگا چاہے وہاں کھڑا ہوگا، لعنت نازل ہو جائے گی. اس لیے صیغے رکھے جمع کے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی وہاں گنجائش ہی صرف 2 لوگوں کی تھی، گنجائش ہی 5 آدمیوں کی تھی، ہم تو اس لیے نہیں جا سکے، ورنہ ہے تو ہم بھی بڑی چیز. تو پھر صیغے اللہ نے ایسے رکھے کہ جمع کے صیغے جتنے ہیں تیرے پاس سچے لے آ. نساءنا میں، ابناءنا میں، انفسنا میں.
अबनाना में 2 बच्चे, उनको रसूल ने अपना बेटा कहा। अब कहते हैं अली से बेटे मत मांगो। भाई मुबाहिला की सुबह रसूल ने अली और फातिमा के दरवाजे पे जाके कहा कि मुझे बेटे चाहिए। उन्होंने दिए और वो बेटे रिसालत के बेटे हो गए। अब मुबाहिला के दिन से फरजंद रसूल क्यों कहा गया? ये सिर्फ खिताब नहीं है, ये सिर्फ तमगा नहीं है, आयत है। इसलिए अमीर अल मोमिनीन ने सफीन में कहा था अपने सब बेटों से हसनैन से मुकाबला न करना। क्यों, हम भी तो बेटे हैं। फरमाया नहीं, तुम्हें ये अभी तक समझ में नहीं आया, वो मोहम्मद के बेटे हैं, वो रिसालत के बेटे हैं, तुम मेरे बेटे हो। अरे सलवार और बस हुजूर अकरामी बस अब गुंजाइश ज्यादा रखी, लेकर चीदा चीदा गए। चुने हुए 5 निसाना में कितनी गुंजाइश है, नहीं लेकर गए किसी को, सिर्फ एक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो भाई तारीख ने बताया कि बहुत सी सद्दीकाएं थी, तो भाई आज तो इस्लाम को जरूरत थी, आ जाती ना मुबाहिला की आयत में। आज तो इस्लाम को सख्त जरूरत थी, अगर कोई सिद्दीक था तो अनफुसना में आ जाता, कोई सिद्दीका थी, वाकई सिद्दीका थी तो निसाना में आ जाती। अल्लाह ने तो पूरी गुंजाइश रखी थी, हजारों सीटों की जगह थी, इतना बड़ा हॉल, मगर उसमें सिर्फ एक गया। कौन? सिर्फ एक। इसका मतलब है कि कुरान और रसूल की निगाह में कोई भी सिद्दीका नहीं थी। कोई सिद्दीका कुबरा थी तो वो इस आयत में गई और वो थी फातिमा। और अनफुसना में मेरा वो ऐसा हम नफस, मेरा हम नफ्स, हम नफस, नफ्स रूह और नफ्स के मुआनी में। नफस 7 सांसें लेने वाला, नफस सांस को कहते हैं, और नफ्स उसे जो अज्जाए रूह बदन में से, तो वो हम नफस भी है, हम नफ्स भी है। अली तो लेकर गए, और अब जब लेकर गए तो अब क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि हम गोया वो पैकर देख रहे हैं आते हुए जो 3 दिन कुरान को नहीं माने। अभी इनसे मुकालमा नहीं हुआ, अभी मनाजरा नहीं हुआ, सिर्फ दूर से आते हुए देखा, लरज गए। किताबें पढ़े हुए थे, आसमानी किताबें, वो लोग निशानियां जानते थे अहले सिद्क की। देखा कि अब वो सादिकीन आ रहे हैं। एक दूसरे से कहा अगर इन्होंने कह दिया तो रास्ते से पहाड़ हट जाएंगे, अजाब नाजिल हो जाएगा, चलो इनसे मुकाबला मत करो, अपनी हुज्जत वापस लो, इस्लाम की सदाकत को तस्लीम करो, हम जजिया देने पे तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हम इनके सामने खड़े हों, चूंकि हमें यकीन है अगर ये चेहरे बुलंद हो गए और कुछ कह दिया तो अजाब हम पे आएगा। ये सादिकीन है, हम सादिकीन नहीं है। तब एक बात सुन लीजिए, मुबाहिले की आयत आई। चाहिए था कि जैसे ही वो लोग रास्ते से हट गए, उन्हें तो शाबाश मिल गई, अजाब से बच गए। चाहे जैसे भी थे, इतने आकिल थे कि अजाब से बच गए, और सादिकीन के मुकाबला में ठहरे नहीं, जिद नहीं की, उन्हें झुठलाने के लिए रुके नहीं। तो चाहिए था कि आयत मनसूख हो जाती, इसकी जरूरत ही क्या रही? भाई जो वाकया अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका, उसकी आयत अभी तक मनसूख क्यों नहीं हुई? कोई भी नहीं मानता कि ये आयत मुबाहिला मनसूख आयत है, जारी आयत है, जिंदा आयत है, मौजूद आयत है। तो भाई अल्लाह ने मनसूख इसलिए नहीं की कि अल्लाह जानता है कि ये तो वापस पलट गए, लेकिन इन सादिकीन के मुकाबला में अभी बहुत से लोग आने वाले हैं।
اس لیے انہیں اپنا آئینہ دیکھنے کے لیے اس آیت کو موجود رہنا چاہیے کہ پتہ لگ جائے کہ جو بھی ان کے مقابلہ میں آیا وہ کاذبین کہلائے گا اور عذاب کا مستحق ہوتا رہے گا. اب چاہے جمل میں آئے، چاہے سفین میں آئے، چاہے ثقیفہ میں آئے، کہیں بھی جو انہیں جھٹلا دے اس پہ عذاب آئے گا. اور اگر یہ کھڑے ہوں اور ایک عذاب ہے خاموش لعنت کا، کھلے گا جا کے پنڈورا قیامت میں، برزخ میں، قبری سے کام شروع ہو جائے گا. ایک تو وہ پنڈورا ہے خاموش عذاب. لعنت یہاں پہ صرف لفظ ہے، وہاں ترجمے میں ڈھلے گی. لعنت ہے کیا؟ عذاب الہی کا نام ہے لعنت. اس لیے میں تلقین کیا کرتا ہوں، گزارش کیا کرتا ہوں کہ لعنت بھیج دیا کیجیے، اللہ کی سنت ہے. اپنی زبان کو بد کلامی سے خراب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تہذیب اہل بیت غیر مہذب الفاظ کی اجازت ہی نہیں دیتی. ہم نے کسی کو کچھ بھی برا لفظ جو ہمیں لگا بہت برا، وہ ہماری کم عقلی ہے. اللہ کے عذاب سے بری دعا کوئی ہے؟ اس سے بڑی بد دعا کیا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو؟ تو بس لعنت کی دعا کافی ہے. اسی کا نام ہے تبرہ. اللہ نے دو کام مخلوق کے ساتھ مل کے کیے کر رہا ہے. ایک درود ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے، ایک ظالموں پہ لعنت ساتھ مل کے بھیج رہا ہے. تولہ و تبرہ اللہ کا منشور ہے. لا الہ تبرہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، سارے جھوٹوں کا انکار. الا اللہ تولہ، ہاں جو سچا ہے اس کے ساتھ رہو، اس کا نام لو، اس کا تذکرہ کرو. اور دوسروں کے لیے لا کہہ دینا ہی ان کی فنا کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھ لیجیے. ان کی نیستی کے لیے، نابودی کے لیے صرف کافی ہے. لا کہہ دیا، اس کے بعد اللہ نے لمبا چوڑا کچھ نہیں کہا کہ فلاں 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 نہیں. لا کچھ بھی کہیں، جتنے اونچے بٹھا دیے ہیں، لا، ہاں کام ہو گیا. الا اللہ، بس ہے ہی اللہ. یہ ہے تولہ تبرہ، یہ ہے تولہ. کلمہ اسلام جو پڑھتا ہے اگر وہ تولہ و تبرہ کو نہیں مانتا تو گویا اس نے روح کلمہ کو آج تک سمجھا ہی نہیں. اسلام شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے. تبرہ پہلے ہے، تولہ بعد میں ہے. صلوات پڑھیے. مگر تبرہ کی تہذیب وہی رہے جو اللہ نے سکھائی، جو معصوم نے بتائی کہ بس لعنت. اور عمل میں بھی صرف زبان سے مت کیجیے، عمل سے تبرہ کیجیے. ان تمام اعمال سے بچ جائیے، ان اعمال سے نفرت کیجیے کہ جو اہل تبرہ کے اعمال تھے. یہ صرف زبان کا کام نہیں، تبرہ حقیقت میں عمل کا کام ہے. تولہ بھی صرف زبان سے نہیں ہے کہ 12 امام یاد کر لیے، نہیں، عمل سے ان کی پیروی کریں تب تولہ ہے. عمل سے ان کے دشمنوں کے اعمال سے بچتے چلے جائیں تب تبرہ ہے. زبان سے کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بس حضور بھائی یہی. اب یہ جو اللہ نے بتایا کہ یہ صادقین یہ تھے، صرف 5 تھے. اس وقت اسلام کے دامن میں صرف 5 صادقین ہیں. اب کوئی پوچھے کہ آپ نے پنجتن پاک کہاں سے لیے، تو حضور 2 مقام ہیں قرآن میں جہاں پنجتن پاک قرآن نے بیان کیے. یہ ہم نے فہرست نہیں بنائی. ہمارا دین دین عقل ہے اور کتاب عقل سے پوچھتا ہے. کتاب عقل نے پنجتن پاک 5 پاک دیے. کون کون سے، کہاں کہاں؟ ایک آیت مباہلہ میں اور ایک آیت تطہیر میں حدیث قصہ سے پوچھ لیجیے. اچھا ایک فرق رکھا، ایک بات ذہن میں آ گئی. 2 بار کیوں بھئی؟ ایک بار گھر میں پنجتن پاک ڈکلیئر کیے، ایک بار سر عام میدان میں ڈکلیئر کیے. بھئی کافی تھا گھر میں بتا دیا تھا؟ نہیں، جانتا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں گھر کی بات ہے، گھر میں تو کئی لوگ رہتے ہیں، فلاں بھی داخل تھا، فلاں بھی داخل تھا، فلاں بھی داخل تھا. اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں ملاوٹ ہو جائے، گھر کی بات ہے، چھپی ہوئی ہے،
اس لیے کچھ کہیں گے کہ نہیں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہم بھی تھے وہیں. اب اللہ نے کہا کہ نہیں ایک مظاہرہ ایسا ہو سرے میدان ہو پورا زمانہ دیکھے اور پھر کوئی غیر داخل نہ ہو سکے. یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی تھے. اور جب یہ معیار قائم کر دیا اب یا اللہ یہ اتنی بڑی امت اتنے صحابی رسول کے آپ نے یا اللہ اتنے بڑے وسیع صیغے دیے نساءنا کے ابنانا کے انفسنا کے لیکن جگہ نہیں دی کسی کو. اب ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ بھئی اصحاب نے بھی قربانیاں دی ان کے بھی فضائل ہیں ہم انکار نہیں کرتے ان کی قربانیوں لیکن ہم قرآن کے آیت کے اس معیار پر جب گفتگو کریں تو پھر معیار کو معیار کی نگاہ سے بیان کرنا پڑتا ہے. ملاوٹ نہیں ہو سکتی. پھر یہاں تو کوئی نہیں آیا کسی نے نہیں لکھا کہ فلاں بھی تھا یہ رسول نے تھوڑا انتظار ہی کر لیو کہ فلاں بھی آ لے تو میں لے جاؤں. نہیں دروازے ہی بند تھے سب کے لیے بس یہی 5. تو پھر کیا سبب ہے یا الہ العالمین یہ اصحاب کرام تھے ان کی قربانیاں اتنی بڑی ملت بعد میں آنے والے لوگ تو انہیں سچوں میں جگہ نہیں دے رہا صادقین میں. اور یہ امہات المومنین یہ بھی بہت سچ بولنے کی شائق تھی. تو یہ کہاں فضیلت تو ہے نا مائیں ہیں ماؤں کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا. اب کیا جائے یا اللہ صادقین تو نے چن کے جب دکھائے تو وہاں نساءنا کا لفظ دے کر بھی اب نساءنا میں صرف بیٹی نہیں آ سکتی تھی بیویاں بھی آ سکتی تھیں. لفظ تو بہت وسیع ہے مگر گئی نہیں تو نے جانے نہیں دی رسول لے کر نہیں گئے اس لیے کہ کاذبین سے مقابلہ ہے اس میں معیار صداقت پہ کوئی پوری اترتی نہیں تھی. اب یہ امہات کا سٹیٹس کیا ہوگا اتنی بڑی امت کا سٹیٹس کیا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ گھبراؤ نہ سب کو شرف دے دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. صادقین میں نے دکھا دیے ہیں تم نے سٹیٹس کسی کو بھی دینا ہے تو بس ان کے ساتھ ہو جاؤ. خود اپنے آپ سے سچا بننے کی کوشش مت کرو. ہم نے جو صادقین دکھا دیے نا بس کونو مع الصادقین ان کی معیت میں چلے جاؤ. جب ان کی تم معیت میں آؤ گے تو تمہیں سچوں جیسا ریسپانس دیا جائے گا. صلوات پڑھی بارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے. اور بس یہ بات اب منزل تک پہنچی کہ یہ معیار علم کہ اللہ کا گواہ بنے اور لشکر جہل کے مقابلہ میں اتنے بڑے صادق ہوں تو تب امت کی رہبری کا عہدہ اللہ عطا کرتا ہے. صرف قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کر اللہ عہدے نہیں دیتا. قربتیں دیکھ کر نسبتیں دیکھ کر اسلام میں کچھ نہیں ملتا. اسلام میں کردار دیکھ کر کچھ دیا جاتا ہے. اور دعویٰ دار اسلام میں تاریخ کے کئی موڑ ہیں جب رسول دنیا سے اور یہ جس نے میں اس سے پہلے ایک اور بات کہتا چلوں اور کچھ باتیں پھر قرض رہیں گی کل پہ. اور یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے کہ صادقین کون ہیں. موبائلہ نے دکھا دیا صاحبان علم کون ہیں قرآن نے بتا دیا. صاحبان عصمت کون ہیں آیت تطہیر نے بتا دیا. تو ہدایت دینے کے لیے عصمت بھی ضروری ہادی بننے کے لیے تطہیر جیسی عصمت ہو مباہلے جیسی صداقت ہو. پھر کوئی آئے اور کہے کہ میں اس امت کا امام ہوں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ان دیے ہوئے عہدوں کو جھٹلا دے یا معمولی سمجھے تو کیا لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا اس کے لیے کافی رہے گا؟ یہ دیکھیے اللہ نے 2 عہدے دیے. اگر آپ ان 2 منصبوں کا انکار کر دیں یا اس کے مقابلہ میں کچھ اور بنا کے لے آئے
تو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا تھا کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں. آئیے اس کی مثال ایک پیش کر دیتا ہوں. جب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق چھینا گیا، غصب ہوا، مال فے فدق کا جب انکار کیا امت نے، حاکم امت نے، امیر المومنین تشریف لائے. یہ بہت غلط پروپیگنڈا ہے کہ علی خاموش رہے. میرے مولا نے خطوط بھی لکھے حکام وقت کو اور خود دربار میں جا کے بھی جرا فرمائی. یہ نہیں کہ مولا، لیکن تلقین صبر تھی پیغمبر کی طرف سے کہ صبر کی حد میں رہ کر اپنا حق جتائیں. صرف اتنی اجازت تھی. اور میرے مولا نے کئی بار کہا، دربار میں جا کے کہا کہ وہ میں تھا کہ جس نے اتنے لشکروں کو فتح کیا. وہ میں ایک تھا جب تم سب بھاگ جاتے تھے تو میں پورے لشکر پہ ایک غالب ہوتا تھا. یہ نہ سمجھو کہ آج میں کمزور ہو گیا. اگر مجھے میرے پیغمبر کی تلقین صبر نہ ہوتی، ضبط کا حکم نہ ہوتا، تو تم دیکھتے کہ حقوق آل محمد کو کیسے تم سے لیا جاتا ہے. اب صبر کی حد میں رہ کے میرے مولا نے حق بیان کی. کتاب ہے احتجاج طبرسی، ملت شیعہ کی مستند معتبر ترین کتابوں میں احتجاج طبرسی. علامہ ابو منصور احمد الطبرسی، 6 صدی ہجری کے اوائل کی کتاب احتجاج طبرسی. جتنے محمد و آل محمد نے احتجاج کیے، پروٹیسٹ کیے، ان سب کا تذکرہ ہے اس کتاب میں. عجیب عظیم کتاب. رسول اللہ کے سارے احتجاج امت سے شک کیا گیا، رسول نے احتجاج کیا. رسول کی نبوت پہ شک ہوا، رسول کے کردار پہ انگلی اٹھی. تو جتنے احتجاج ہیں اور قرآن سے ثابت ہوتے ہوئے سارے احتجاج اس کتاب میں، معصومین کے احتجاج، سیدہ کے احتجاج، امیر المومنین کے، تمام ائمہ کے احتجاج. اور اس میں یہ موجود ہے کہ جب بی بی نے گواہ پیش کیے، ایمن گواہ تھی، انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. امیر المومنین بھی بطور گواہی گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے فاطمہ کو محروم کر دیا حق سے. وہ طویل بحث ہے، اتنا آج وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری، اگر آپ مولا کا وہ سارا مباحثہ سنیں تو بہت آپ محسوس کریں گے کہ کس انداز میں مولا نے سیدہ کا مقدمہ لڑا تھا. خاموشی نہیں تھی، اتنے حیران کن دلائل سے خاموش کیا گیا حکومت کو، مگر یہ حکومت کی ڈھٹائی تھی کہ شرمندہ ہو کے بھی اپنی ضد کو نہیں چھوڑا چونکہ اقتدار ہاتھ میں تھا. لیکن قرائن، دلائل، قرآن، آیات، لاجکس، کہیں بھی امیر المومنین نے گنجائش نہیں چھوڑی. کلام کیا مسلسل، وہ سارا نہیں پڑھ رہا، آخری حصہ. مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو محروم کیا. خلیفہ جی یہ بتائیے کہ اگر فاطمہ زہرا اس دعویٰ سے ہٹ کے کسی اور مقدمہ کو لے کر آئے یا کوئی اور فاطمہ زہرا پہ کوئی الزام دھر دے، تو یہ بتائیے کہ آپ فاطمہ کے مقدمہ کو کیسے ڈیل کریں گے. اب یہ بات سننے کی ہے، تھوڑی سی بیدار طبیعتوں کے ساتھ. آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس مجلس کا کہ جب عقل جرح کرتی ہے تو جہالت کو کس اینگل سے گھیرتی ہے اور جہالت کا کیا انجام بتایا جاتا ہے. یہ واقعہ یہ فرضی نہیں ہے، یہ حقائق آل محمد میں سے ان صداقتوں میں سے ہے جو ممبروں سے کم پڑھی جاتی ہیں. اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج اس موضوع پہ حجت قائم ہو. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی اور مقدمہ یا فاطمہ پہ کوئی الزام لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو خلیفہ نے کر کے کہا کہ میں وہی کچھ کروں گا جو میں عام نساء عرب کے ساتھ کرتا ہوں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں فاطمہ سے یہی کہوں گا کہ اپنی صفائی میں 2 گواہ لاؤ.
تو معصوم نے فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ 2 گواہ کیوں طلب کرو گے؟ کہنے لگے کہ یہ قانون ہے شریعت کا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں قانون شریعت دیا کس نے؟ قرآن نے، وہیں سے لیا تم نے قانون، مگر تم قرآن ہی کو جھٹلا رہے کہ تم فاطمہ آئے اس پر کوئی الزام لگے یا فاطمہ کوئی مقدمہ دائر کرے اور تم کہو کہ 2 گواہ لاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو عین شریعت ہے اور ان کی نگاہ میں اسی کا نام عدل ہے کہ ہم نے سب سے 2 گواہ مانگے، ان سے بھی مانگیں گے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، وہاں تم قرآن کی مخالفت کرو گے۔ تو کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو، تمام نساء عرب کے لیے، نساء عالم کے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن فاطمہ سے اگر تم 2 گواہیاں طلب کرو گے اس کی صفائی میں، تو تم گویا اللہ کی گواہی کو جس کا نام آیت تطہیر ہے اس گواہی کو رد کرو گے، اسے ٹھکرا دو گے۔ اور جب تم اللہ کی گواہی کو رد کر کے انسان کی گواہی کو اس پر فوقیت دو گے، امام کے لفظ ہیں اوپر، امام نے کہا اے خلیفہ تم اس وقت کافر ہو جاؤ گے۔ کافر کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی گواہی پر مخلوق کی گواہی کو اہم سمجھا۔ تو اس وقت اپنا سر منہ لے کر خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہہ سکے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ امام وقت حجت تمام کرتا ہے، امام حق جو ہوتا ہے وہ حجت تمام کرتا ہے، اور حجت امام نے کمال کی منزل پہ ادا کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تو گناہگار ہوگا، فرمایا جب تو اللہ کی گواہی کو ٹھکرائے گا تو تو گناہگار نہیں، پھر تو کافر ہے۔ صلوات پڑھیے۔ حشر میں کس کو پکارو گے؟ رعایت کے لیے۔ حشر میں پوری قوم ثقیفہ سے آج تک، حشر میں کس کو پکارو گے؟ رعایت کے لیے۔ فاطمہ آئے گی جس وقت شکایت کے لیے، فاطمہ آئے گی جس وقت شکایت کے لیے۔ ایک طرف بنت پیغمبر کا لہو دامن پر، ایک طرف ہاتھ میں قرآن کفایت کے لیے، ایک طرف ہاتھ میں قرآن کفایت کے لیے، اور نام زہرا پہ زمانے میں میری تنہائی۔ آج سیدہ سے مودت کی سزا پوری ملت بھگت رہی ہے۔ پہلے جو تکالیف آل محمد پہ آئی، اب ان کے چاہنے والے اسی تکلیف سے گزر رہی۔ نام زہرا پہ زمانے میں، لیکن میں ایک حوصلہ دے رہا ہوں، ایک تشفی اور حقیقی تشفی کے نام زہرا پہ زمانے پہ میری تنہائی مجھ کو کافی ہے سر حشر حمایت کے لیے۔ اور ایک چیز، رسول پہ آیتیں آئیں اللہ کی طرف سے، کبھی رسول اٹھے آیت وصول کرنے کے لیے؟ بس ایک بات یہ ذہن میں رہے، نہیں اٹھے۔ کوئی یہ روایت نہیں کہتی کہ جبرائیل آئے ہوں بڑی سے بڑی آیت لے کر رسول نے اٹھ کے وصول کی ہو۔ قدر زہرا میں اسے حق نے دیا اذن قیام، جس کو مسند سے اٹھایا نہیں آیت کے لیے۔ تو یہ وہ کوئی اتنی عظیم آیت الہیہ ہیں فاطمہ زہرا کہ جو اللہ کی آتی ہوئی آیت کے لیے جو رسول مسند کو نہیں چھوڑتا، فاطمہ آئے تو مسند کو چھوڑتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے شجرے کی طہارت کی سند ہے حسنی، آپ سب کے لیے کہتا ہوں۔ مدح زہرا ہے کہاں صرف حکایت کے لیے، مدح زہرا ہے کہاں صرف حکایت کے لیے۔ تو خاندان زہرا سے، خاندان عصمت سے، خاندان عقل سے جہالت کو ایسی دشمنی رہی کہ صرف حق نہیں چھینا، زندگی جینے کا حق بھی چھینا۔ جو بھی حق تھا ہر حق کو چھینا گیا۔ اگر اس گھرانے کا ہر حق نہ چھینا گیا ہوتا تو یہ قوم آج صف ماتم پہ سوگوار نہ بیٹھی۔ جتنے حقوق تھے، انسانی حقوق، جتنے ان کے منصبی حقوق تھے، جتنے ان کے روحانی حقوق تھے، جو معاشرے کے ہاتھوں میں تھے،
तमाम हुकूक को छीना गया। और जब ये इंतहा अपनी हदों को पहुंची तो नौबत ये आई कि हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। अब मदीना छोड़ा हुसैन ने। भैया हसन की मुसीबत अभी पुरानी नहीं हुई थी। हसन को जब जहर मिला था, इमाम हसन मुज्तबा को जिस शब जहर मिला, और जोधा बिन्त अशज नानुल्लाह अलैहा, उसने जब जहर दिया तो मादर जनाबे कासिम के दरवाजे पे हसन आए, दस्तक दी। निस्फ शब के बाद बीबी ने दस्तक सुनी, मौला की आवाज सुनी, तड़प के उठी, मौला इस वक्त? फरमाया दरवाजा खोलो, हसन में सकत नहीं है खड़े होने की, उम्मत ने जहर दे दी है। आए, इतना शदीद जहर था कि उसकी हिद्दत से तमाम जिस्म इमाम का तड़प रहा था। कहा कि मेरा कल्ब पारा पारा हो रहा है, ऐसा लगता है कि जिगर के टुकड़े हो रहे हैं। मुझे हसरत है थोड़ी देर, कासिम कहां है, उसे मेरे सीने पे लाके थोड़ी देर के लिए लिटा दो। अज़ादारान हुसैन 4 साल का शहजादा था कासिम, मां ने उठाया 4 साल का। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है, जिनके बच्चों की उम्र 4 साल है, वो सोचें किस मुसीबत का लम्हा है हसन के घराने पे, किस मुसीबत की ये रात थी। हसन के सीने पे लाके मां ने कासिम को सुलाया। सोए हुए बच्चे की गर्म सीने की तपश से आंख खुली, तड़प के कहता है बाबा जान आपका सीना क्यों गर्म है? मौला कहते हैं बेटा तू यतीम होने वाला है, हसन को ज़हर मिल गया। अब ये हसन वो मजलूम कि जब हुसैन आ गए, जब अबुल फजल अब्बास आ गए, जैसे रसूल ने अली को वसीयत की थी सब्र करना, हसन ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया हुसैन, मेरे कातिल के मामला में सब्र करना, किसी से अभी इंतकाम नहीं लेना। उस वक्त इमाम हसन है, इसलिए इमाम हुसैन मामूम हसन है। इमाम वक्त की ताकीद थी, हुसैन ने जब्त किया। अल्लाह जाने हुसैन ने जब्त कैसे की। 50 हिजरी में यह हुक्म मिला कि मेरी मुसीबत पे जब्त करना। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को हसन से कि अगर ये हुक्म इमामत ना होता तो शायद करबला उसी साल बर्पा हो जाती, इंतकाम लिया जाता। मगर जब इमामत का हुक्म मिला, हुसैन खामोश। जी चाहता है कि जाके गिरेबान से पकड़े कातिलों को, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन इमाम का हुक्म है। इमामत के हुक्म के सामने सैयद शोदा हुसैन खामोश। 10 साल हुसैन ने सब्र किया। 61 हिजरी वो हसन का जनाजा था। जनाजा पे तीर लगे, सफेद कफन सुर्ख हुआ। हसन की वसीयत ने हुसैन को जब्त पे मजबूर रखा। जनाजा को पहलुए रसूल से लौटाया गया। भाई दुनिया में वाहिद मिसाल है, गरीब से गरीब का जनाजा कब्रिस्तान में जाए, गया हुआ जनाजा वापस नहीं लौटाया जाता। अल्लाह जाने कितना गरीब हो गया था हसन। कभी सोचा करें, हुसैन तो करबला में जाके कहला रहा है ना गरीब, हसन वो गरीब है जो मदीने में रह के गरीब हो गया। कब्रिस्तान से जनाजा लौटा इतना गरीब, जनाजे पे तीर लगे इतना गरीब। हुसैन ने जज्बात के आगे बंद बांध रखा है, अंदर ही अंदर मलाल का तूफान है। 10 बरस हुसैन रोते रहे हसन को।
अज़ादारो, बस ये जुमला याद रखिएगा, बाद में भी जिक्र मसाइब में काम आने वाला। 10 साल हुसैन ने सब्र किया। अब जब आशूर आई, हसन ने एक तावीज लिखा था, कहा था कि कासिम को पहना दो। हुजूर, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में तावीज की थ्योरी क्या है? दुनिया भर में तावीज लिखे जाते हैं बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए। दुनिया भर में तावीज पहनाए जाते हैं कि बच्चों की जिंदगी बच जाए। या आले मोहम्मद के घर का अनोखा दस्तूर देखा। अरे कासिम को एक ऐसा तावीज बांधा कि जिंदगी न बचे, करबला में हुसैन के काम आ जाए। यह है करबला। बस अज़ादारो, वही तावीज जो हसन का था, बांधा हुआ, मां ने खोला, मौला इज़्न नहीं दे रहे। अज़ादारो, मां ने ला के तावीज दिखाया, तावीज में हिदायत थी, हुसैन तुम पे एक वक्त आने वाला है। मुझ हसन की हसरत थी, मैं उस कुर्बानी में तुम्हारे काम आता, लेकिन हुसैन मैं उससे पहले दुनिया से चला जाऊंगा। हुसैन मैं चाहता हूं कि जब वो मुसीबत का दिन आए, मेरा नुमाइंदा बन के मेरी जगह पे जब कासिम आए, इसे हसन समझ के इजाजत दे देना। लिखा था इसे हसन समझ के इजाजत देना। अब हुसैन ने, एक तरफ हसन ने कहा था कि जब्त से काम लेना, मेरे जनाजे पे तीर चलाने वालों से इंतकाम न लेना। एक तरफ आशूर के दिन जब ये लिखा कि ये कासिम नहीं हसन इज़्न मांग रहा है, जब हुसैन ने ये पढ़ा, भाई की सारी तारीख याद आ गई। महसूस हुआ कि भाई साहब ने खड़ा, अल्लाह जाने किस दिल से इजाजत दी, भेजा कासिम को। अब लश्कर आदा में कासिम ने वो जंग लड़ी कि सैकड़ों अशकिया को कत्ल किया। हैदर कर्रार का पोता है, हसन मुज्तबा का वारिस है। इसने कम सिनी के बावजूद वो जंग लड़ी कि फौज अशकिया करबला की सरहदों तक पीछे चली गई। बड़े बड़े पहलवान हजरत जैसे आए, उसे मारा। पहले उसके बच्चों को, उसके 4 बेटों को, जवानों को मारा, फिर उसे फिन्नार किया। ये इनके पास बहुत हवलनाक पहलवान था। जब वो मर चुका, अब लश्कर अशकिया ने समझा कि 1 to 1 जो लड़ाई है उसमें हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये अली का पोता है, इसकी शुजाअत, इसे बच्चा मत समझो। लश्कर अशकिया ने फैसला किया कि शहजादे पे चारों तरफ से मिल के हमला किया जाए। बस अज़ादारो, जब चारों तरफ से शहजादे पर हमला किया गया, शहजादा घिर गया। कहीं से हजारों तीर बरसे, कहीं से तलवारें पड़ी, कहीं से नेज़ों के वार। हसन का शहजादा जीन पर न संभल सका। अरे जीन पर था तो कासिम था, अरे जीन से गिरा तो तकसीम होगा। बस अज़ादारो, आवाज दी, चचा जान अदरकनी। हुसैन ने सुना। बस अब वो जुमला उसे याद कर लीजिए, हसन ने 10 साल के लिए बंद बांधा था। आज जब हसन बना के भेजा था कासिम को, आज जब दोबारा हसन की आवाज को सुना कि कौम अशकिया ने हसन को, गोया के कासिम को जुलजना से गिरा दिया है, हुसैन का वो बांधा हुआ जब्त का बंद टूटा। हुसैन ने जुल्फिकार निकाली और तमाम शोहदा में, बनी हाशिम के शोहदा में भी किसी के लिए जाके हुसैन ने पहले खुद जंग नहीं लड़ी। ये वाहिद शहीद है हसन का बेटा। कहा भैया हसन, मैं आपकी नुसरत पे लब्बैक करता हूं। आज वो बना हुआ बंद जब्त का टूटा। हुसैन ने तलवार को निकाला, जोश शुजाअत निकला, आगे इस तरह से जंग लड़ी कौम अशकिया से कि हाय तुमने मेरे हसन को दोबारा मारा।
حسن لاش قاسم کے ٹکڑے ہوئے، دائیں کے راہبار بائیں اور اس طرف کے گھوڑے اس طرف دوڑ گئے۔ جب لاش کے ٹکڑے دیکھے حسین نے بے حرمتی دیکھی، ہائے قاسم، ہائے حسن، تیرے جنازے پہ تیر لگے۔ ارے قاسم اور حسن تمہاری قسمت عجیب تھی، ارے تم ایک بار نہیں حسن میرے بھیا، تم بھی 2 بار شہید کیے گئے۔ ارے قاسم تم بھی ایک بار نہیں، تمہیں اتنی بار شہید کیا گیا۔ چادر بچھائی، ابا کو پھیلایا، جیسے کوئی مالی کسی باغیچے میں جا کے پھول چنتا ہے، اس طرح سے قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھایا حسین نے، ایک ٹکڑا دوسرا ٹکڑا، جب تمام اعضاء جو مل سکے ریگ صحرا سے، حسین نے وہ سارے ٹکڑے اکٹھے کیے، گٹھڑی کو بنایا، گٹھڑی کو باندھا، پشت پہ رکھا، چلے خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ ام فروہ دیکھ رہی ہیں، بیویوں سے کہتی ہیں دعا کرو میرے بیٹے نے وفا کی ہو۔ حسین آ رہے ہیں مگر اکیلے، کہا ہاں نظر نہیں آ رہے قاسم۔ جب آئے حسین کہا ام فروہ ہم نے گنج شہداء میں تمہارے قاسم کو سلا دیا ہے، آ کے اپنے بیٹے کی شہید کی زیارت کر لو۔ ام فروہ کہتی ہیں کہ تم کریم امام ہو، اپنے بھائی کی بیوہ کا دل نہیں توڑنا چاہتے، کتنے کریم ہو۔ ارے میرا شہزادہ 14 سال کا شہزادہ تھا، وہ کوئی ایسا تھا کہ نظر نہ آئے، تمہارے ساتھ تو ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے۔ امام نے کہا نرورا یہ حسن کا بیٹا ہے، تقسیم ہو کے آیا ہے۔ قاسم کی ماں نے ابا کو کھولا، کہیں رخسار کے ٹکڑے ہیں، کہیں بازوؤں کے ٹکڑے ہیں، کہیں ہاتھوں کے ٹکڑے ہیں، کبھی ہاتھوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا، السلام علیکہ یا حسن، السلام علیکہ یا حسن، السلام علیکہ یا شہید۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہمارے لاحق لوگ کی بھی آنکھوں کا واسطہ بس ایک دعا، جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات مغفرت بلند فرما، جتنے ہمارے مومنین ہیں مومنات ہیں، ہماری مائیں ہیں، بھائیں بہنیں ہیں، یہاں حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، ان کی حاجات شہزادہ حسن مجتبیٰ کی شہادت کے صدقے پوری فرما دے۔ یا اللہ جن کی گودیاں خالی ہیں ان کو صالح اور ماتمی اور اپنی معرفت رکھنے والی صالح اولاد عنایت فرما۔ الہ العالمین جن کی اولاد ہے اس کو حق کے راستے پہ رکھ۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ و ترقی پیدا۔ خصوصاً التماس ہے یہاں بہت سے ایسے مومنین ہیں مومنات ہیں کہ جو بیماریوں میں مبتلا، بار الہ تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، تجھے اس محرومہ بچی کا واسطہ کہ جو مدینے میں بیٹھ کے عاشور کے شہیدوں کا انتظار کر رہی تھی، اس بیمار کربلا کا واسطہ، اس بیمار مدینہ کا واسطہ، یا اللہ جمیع بیماروں کو شفا کلی عنایت فرما۔ تو شافی و کافی ہے، تیرے خزانے میں حیات ہے، تیرے خزانے میں شفا ہے، تیرا اسم شفا ہے، تیرا ذکر دوا ہے۔ تجھے اس ذکر کے صدقے، تجھے صاحبان عصمت کے ذکر کے صدقے سے یہ سوال پیش کرتے ہیں بار الہ اپنی بارگاہ سے اہتمام شفا فرما دے، اپنی بارگاہ سے شفا نازل فرما، علماء حقہ کی جان و مال عزت و آبرو کی نصرت فرما، اور جمیع عزاداران کو ہر عزا خانے میں، دنیا کے ہر خطہ میں، پاکستان میں، بحرین میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، ان ممالک میں جہاں کہیں بھی عزاداران جیسے بھی ہم ہیں گنہگار، لیکن اے اللہ تیری صدیقہ کبریٰ کی صداقت کے طرفدار ہیں، بس اس طرفداری کا تجھے واسطہ، اس صداقت کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، ہماری اس طرفداری کو دیکھ جو تیری صدیقہ کبریٰ کی طرفداری میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ بار الہ ہماری دعائیں حاجات پوری فرما دے، اور بار الہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمارے جمیع عزاداروں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، شاعر عزاداری کی نصرت فرما، حفاظت فرما، اپنے اہتمام خصوصی سے حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، روتی ہوئی آنکھوں سے یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں یہ مومنین و مومنات اس عرض کو پیش کرتے ہیں، اس فرش کے طفیل قبول و منظور و مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔